السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر کا ماڈل کوشچن پیپر ہے کہ ایگزام میں کوشچن پیپر کس طرح سے آتا ہے اور ہم لوگ اس کو کس طریقے سے جو ہے آنسر دے سکتے ہیں، اور یہ پیپر جو ہے بی اے، بی کام، بی بی اے اور بی ایس سی کے لیے ہیں۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر کا ہے۔ اس میں جو ہے دو پارٹ جو ہے ہوتے ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے 5 مارکس کا ہوتا ہے اور سیکشن بی 15 جو ہے مارکس کا ہوتا ہے۔ سیکشن اے میں 6 جو ہے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے ہم 4 آنسر جو ہے لکھ سکتے ہیں، اور سیکشن بی میں 8 جو ہے کوشچن جو ہے پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے ہم کو جو ہے 4 لکھ سکتے ہیں۔ چلیے پہلا جو ہے پہلے سیکشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے سیکشن میں پہلا کوشچن کس طرح سے آتا ہے اور ہم اس کو جو ہے کس طرح سے ہم آنسر لکھ سکتے ہیں۔ آنسر اینی 4 questions فرام دی بلو، ایچ کوشچن کیریز 5 marks۔ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ ورسز۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ سورہ قدر یا سورہ زلزال میں سے 1 یا 2 آیتیں جو ہیں دی جاتی ہیں، ہم کو اس کا ریفرنس لکھنا ہے۔ سائڈ ہیڈنگ میں کیا ڈالیں گے ہم؟ ریفرنس کہہ کر دیز ورسز یا دیز لائنس ہیو بین ٹیکن فرام سورہ قدر، اگر سورہ قدر میں سے ہے، یا ہیو بین ٹیکن فرام سورہ زلزال۔ دوسری سائڈ ہیڈنگ لکھیں گے ٹرانسلیشن، کہ اگر ہم کو اس آیت مبارکہ کے بارے میں قریب کا بھی ٹرانسلیشن آتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو جو ہے شب قدر کی جو ہے شب قدر کی جو ہے رات میں جو ہے ہم نے نازل فرمایا ہے، اور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر جو ہے کیا ہے، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے جو ہے بہتر ہے۔ غرض کے ہم کو جس طریقے سے بھی جو ہے شارٹ میں جو ہے آتا ہے، اپنی انگلش کے حساب سے ہم ٹرانسلیشن لکھ سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں لکھنا، بلکہ اب جب لکھنے کے بعد مختصر یہ یا تو اسی سورے کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں ڈیٹیل لائن چھوڑ کر ایٹ لیسٹ جو ہے 1 پیج جو ہے اس کا جو ہے آنسر ہم لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے کوشچن ہے متا ولدہ میر عثمان علی خان و متا توفیہ، کہ میر عثمان علی خان جو ہے کب جو ہے آپ پیدا ہوئے اور کب جو ہے آپ کا جو ہے انتقال ہوا، کہ اگر ان کی جو ہے ایگزیکٹ اگر ہم کو جو ہے ڈیٹ معلوم ہے تو ان کی جو ہے ایگزیکٹ جو ہے ہم جو ہے ڈیٹ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایگزیکٹ جو ہے ڈیٹ نہ معلوم ہونے کی صورت میں ہم ان کی جو ہے لائف ہسٹری، ان کے بارے میں جو ہے کہ یہ جو آخری جو ہے بادشاہ گزرے ہیں اور ان کے پیریڈ میں جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی بنا ہے، اور ان کے پیریڈ میں جو ہے چار مینار، اور ان کے پیریڈ میں جو ہے دواخانہ عثمانیہ جو ہے بنا ہے، اس طرح سے ان سے جو ہے ریلیٹڈ ہم جو ہے آنسر جو ہے دے سکتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے کوشچن ہے کہ ہاؤ مینی کائنڈس آف سینٹینس واٹ آر دے، اب یہ سینٹینس کی جو ہے کتنی جو ہے قسمیں ہیں سینٹینس کی، کہ کمپلیٹ سینٹینس اور انکمپلیٹ سینٹینس، کہ آلریڈی جو ہے الگ جو ہے ویڈیو میں پورا ڈیٹیل جو ہے دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کہ نامینل سینٹینس اور جو ہے ایڈجیکٹیول سینٹینس، ایڈجیکٹیول فریز اینڈ پوزیسیول فریز۔ تو ان میں سے ہاؤ مینی کائنڈس آف سینٹینسز کے جو ہے کتنے قسمیں ہیں، کمپلیٹ سینٹینس اور انکمپلیٹ سینٹینس، کہ کمپلیٹ سینٹینس کسے کہیں گے کہ گروپ آف ورڈز وچ گیوز کمپلیٹ میننگ اٹ از کالڈ اے سینٹینس، اور جو کمپلیٹ میننگ جو نہیں دے تو اسے جو ہے ہم جو ہے فریز جو ہے کہیں گے۔ الکتاب و جدیدن، یہ ایک جو ہے سینٹینس ہے۔ اس کے بعد جو ہے who was in title with شاعر الرسول سلمان لقب بشاعر رسولی، یہ پری اسلامک پیریڈ کا ہے، کن کو جو ہے لقب دیا گیا؟ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح سے آنسر صرف ایک لائن میں لکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایٹ لیسٹ 5 مارکس میں جو میٹر وغیرہ ہوتا ہے تو منیمم 1 پیج تک ہم اس کا جو ہے آنسر جو ہے لکھ سکتے ہیں، کہ اس طریقے سے اسلام میں کیا چیز کہ فرضی اور جھوٹی شاعری جو ہے منع ہے،
البتہ جو حق ہے، جو سچ بات ہے، اگر اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بیان کر سکتے ہیں. جیسا کہ ایک صحابی کا جو نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے جتنا ہم کو معلوم ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ منیمم ایک پیج ہم اس کا آنسر دے سکتے ہیں. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ ثم اشترینا تذاکر الدخول فی المعرض ودخلنا المعرض ببوابۃ گاندھی بھون. اب یہ جو ہے المعرض الصناعی کہ یہاں سے جو ہے ایک لائن جو لیے کہ ہم کو معرض کا ورڈ جہاں پر آ گیا وہ ایگزیبیشن کے جو ہے بارے میں آ گیا کہ اس میں کیا ہے کہ یہ کہاں کی لائن ہے، یہ معرض الصناعی کی ہے. اگر وہاں پہ ریفرنس پوچھ رہے تو ہم ریفرنس دینا چاہیے. اگر ریفرنس نہیں پوچھ رہے اب ٹرانسلیشن لکھنا ہے، اور یہ ٹرانسلیشن ہم کو لکھنا نہیں آتا. البتہ معرض کے معنی ایگزیبیشن کے بارے میں، بس ایگزیبیشن کے بارے میں ہم پورا لائن چھوڑ کر ایک جو ہے پیج تک ہم اس کا آنسر جو ہے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے 5 مارکس کا جو ہے آخری جو کوشچن ہے، کنورٹ اینی 5 آف دی فالوئنگ سنگولر ورڈز انٹو پلورل. کہ اس طریقے سے جو ہے سنگولر جو ہے ورڈ دے رہے ہیں ان کا جو ہے پلورل جو ہے ہم کو جو ہے بنانا ہے. تذکرتن تذاکر، فاکہتن فواکہ، سیارتن سیارات، امن امہات، ابن آباؤن، عالم علماء، عصر عصور، معہد معاہد. کہ اب اس کا یاد کرنے کے لیے آلریڈی سپریٹ جو ہے ویڈیو میں ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، کہیں پر الف بڑھا رہے، کہیں پر واو، اگر گولتا ہونے کی صورت میں گولتا کو نکال کر اس کے بعد جو ہے ہم الف اس طرح سے بڑھا رہے ہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ جو ہے سیکشن بی میں کہ ہم کو جو ہے سیکشن بی میں یہ ہے کہ 8 جو ہے کوشچن اور کے طریقے سے جو ہے دی جائیں گے، اور ان میں سے ہم کو جو ہے 4 لکھنا ہے. ایچ کوشچن کیریز 15 جو ہے مارکس. پہلا کیا ہے، آنسر اینی رائٹ دا سمری آف سورۃ الخضر. سورہ خضر کے جو ہے بارے میں کہ اس کے لیے جو ہے سپریٹ جو ہے ایک ویڈیو ہے ان کے بارے میں کہ سورہ خضر کیا ہے. کہ سورہ خضر رمضان المبارک کے آخری تاخرات میں ہوتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ سے جو ہے آسمانی دنیا پر جو ہے قرآن کریم کو جو ہے آپ نے جو ہے نازل فرمایا ہے. اور قرآن کریم کو جو ہے ہم کو حکم ہے کہ وہ تاخرات 21 23 25 27 29 میں سے جو ڈھونڈنا ہے. مطلب اس رات میں ہم کو عبادت کرنا ہے کہ وہ اتنی مقدس رات ہے کہ اس رات میں ہماری تقدیریں جو ہے فرشتوں کے جو ہے حوالے جو ہے کی جاتی ہیں. دوسرا ہے کہ ایکسپلین دا تفسیر آف سورۃ الزلزال. اب اس پیٹرن میں اگر ایگزام میں اور کا اگر آپشن آ رہا تو ان دونوں میں سے ایک، لہٰذا شب قدر بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں. اگر کوئی سورہ زلزال کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے تو آلریڈی اس کے لیے الگ جو ہے ویڈیو ہے کہ اس میں پورا ڈیٹیل کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ قیامت کا جو ہے تذکرہ اس میں ہے کہ اس دن جو ہے زمین جو ہے بات کرنے لگی اور ہم کو نیکی کا جو ہے بدلہ ملنے والا ہے. اگر ہم ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرتے ہیں تو ہمیں نیکی کا صلہ دیا جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی ہم برائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ دیا جائے گا. غرض کے دونوں اگر آپشن رہ رہا ہے تو جو ہم کو آسانی کے ساتھ ہم آنسر دے سکتے ہیں وہ آنسر جو ہے لکھ سکتے ہیں. رائٹ دا سمری آف النظام السابع میر عثمان علی خان. میر عثمان علی خان صاحب کے بارے میں اگر ہم کو جو بھی معلوم ہے پورا ہم جو الگ سپریٹ ویڈیو میں ہیں کہ یہ آخری جو ہے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کے کارناموں میں یہ ہے کہ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کو قائم کرا اور انہوں نے جو ہے عثمانیہ دواخانہ اور کئی جو ہے علمی جو ہے آپ نے جو ہے کارنامے انجام دیے. کہ اگر ہم ان کے بارے میں لکھنا چاہیں تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یعنی تو رائٹ دا سمری آف المعرض. یہ تو بہت آسان ہے کہ امیجن کر لے کہ ہم اپنے جو ہے پیرنٹس کے ساتھ ایک مرتبہ ایگزیبیشن کو گئے ہیں تو اپنے جو ایکسپیرینس تجربے کو جو کرے کہ اس میں 2-4 پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے پہلے جو بادشاہ گزرے میر عثمان علی خان صاحب کے پیریڈ میں یہ قائم کیا گیا. یہ پہلے چھوٹی جو ہے شکل میں تھا کہ پہلے جو ہے باغ عامہ پبلک گارڈن میں جو ہے اس کو جو ہے شروع کیا گیا. اس طریقے سے اپنے اون ورڈس میں 15 مارکس کا اگر ایگزام لکھ رہے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ لائن چھوڑ کر منیمم کم سے کم 3 پیج جو ہے کور ہوئے جیسا، تاکہ پورے 15 مارکس ہم کو جو ہے مل سکے. پھر اس کے بعد جو ہے
آخر میں define the adjective phrase with examples. ایڈجیکٹیول فریز بالکل الکتاب الجدید آلریڈی سپریٹ ویڈیو میں پورا جو ہے گرامر ہے کہ ایڈجیکٹیو فریز کا ہے، 2 ورڈس ہوتے ہیں، گروپ آف ورڈز which does not give complete meaning it is called the phrase. فریز میں عربک میں ایڈجیکٹیو فریز کیا رہتا ہے، both part will be same، دونوں پارٹ سیم ہوتے ہیں. پہلے ورڈ کو اگر الف لام دیے تو ہم دوسرے کو الف لام دیں گے، اگر پہلے کو الف لام نہیں دے رہے تو دوسرے کو الف لام نہیں دیں گے. پہلا ورڈ اگر مذکر ہے تو دوسرا مذکر یعنی میل، اگر پہلا ورڈ اگر فیمیل ہے تو دوسرا ورڈ بھی جو ہے فیمیل ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر پہلا ورڈ سنگولر ہے تو دوسرا ورڈ سنگولر ہوگا. پہلا ورڈ اگر ڈویل ہے تو دوسرا بھی ورڈ ڈویل ہوگا. پہلا ورڈ اگر پلورل ہے تو دوسرا بھی جو ہے پلورل ہوگا. اس طرح سے جو ہے ایڈجیکٹیول فریز کے جو ہے ہم جو پورے سینٹنس کے بارے میں جو ہے ایگزامپل دے لیتے ہوئے تفصیل سے جو الگ ویڈیو میں ہے، اس کو جو ایک مرتبہ سننے کے بعد اپنے اون ورڈز پہ ہم جو یہ چیز آنسر جو ہے دے سکتے ہیں. اکتب عن الجملۃ واقسامها کہ رائٹ اباؤٹ دا سینٹینس اینڈ اٹس کائنڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ سینٹنس کے بارے میں آلریڈی جو ہے سپریٹ ویڈیو میں ہے کہ سینٹنس کا الکتاب جدید گروپ آف ورڈز وچ گیوز کمپلیٹ میننگ اٹ از کالڈ اے سینٹنس. سینٹنس کو عربی میں جو ہے جملہ کہیں گے. عربی میں سینٹنس کیسا ہوتا ہے، سینٹنس کس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلا ورڈ سینٹنس میں الکتاب جدید، جنرل طور پر کہ پہلے ورڈ کو ہم الف لام دیتے اور دوسرے کو الف لام نہیں دیتے. پھر سینٹنس عربی میں کیسا ہوتا ہے کہ اگر پہلا ورڈ اگر میل ہے تو دوسرا بھی میل ہوگا، اگر پہلا ورڈ فیمیل ہے تو دوسرا بھی ورڈ فیمیل ہوگا. پہلا ورڈ اگر سنگولر ہے تو خبر بھی جو ہے سنگولر ہوگی. تو عربی میں پہلے ورڈ کو مبتدا بولتے اور دوسرے ورڈ کو جو ہے خبر. انگلش میں پہلے ورڈ کو پہلے پارٹ کو ہم سبجیکٹ بولتے اور دوسرے پارٹ کو جو ہے ہم جو ہے پریڈیکیٹ جو ہے کہتے. کہ اس طریقے سے سینٹنس اور جو بھی ایک ہی ایگزامپل کے ساتھ بہت ہی آسان ہے. الکتاب ایک ورڈ لے لیجئے، اب اس کے بعد آپ کی مرضی بدلنا چاہے تو جدید نئی، دا بک از نیو. دوسرے ایگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہیں الکتاب قدیم، دا بک از اولڈ. الکتاب صغیر، دا بک از اسمال. الکتاب کبیر، دا بک از بگ. الکتاب جمیل، دا بک از بیوٹیفل. یعنی کہ الکتابوں کے بعد آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے، صغیر، کبیر، جمیل، اس طریقے سے جو ہے الفاظ ہم لکھتے جا سکتے ہیں اور ان کا جو ایکسپلینیشن جو ہے ہم جو ہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چلیے اس کے بعد جو ہے عربی لٹریچر کے بارے میں ہے. رائٹ اے نوٹ پوئٹری ان اسلامک پیریڈ، کہ اس میں یہ قرآن کریم کے بارے میں اور قرآن کریم اور دوسرا جو کوشچن ہے ہمیں کریں ان تدوین القرآنی، کہ اس طریقے سے جو ہے لٹریچر میں صرف تین چیزیں تھے اس میں، کہ قرآن کریم عربی زبان، قرآن کریم کا اثر عربی زبان پر کیا ہوا، یہ ایک بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے کیسا جمع کیا گیا. تیسری بات ہے کہ اسلامک جو ہے پیریڈ، پوئٹری ان اسلامک پیریڈ، کہ اسلام کے جو ہے اس میں جو ہے پوئٹری کے جو ہے بارے میں کیا ہے. لٹریچر میں کچھ بھی پوچھے ہم کو کیسا لکھنا ہے، سب سے اہم ترین بات ہے کہ پوری عربی کا دار و مدار قرآن کریم پر ہے. یہ جواب اس طرح سے لکھنا کہ یہ سب کچھ قرآن کریم کی وجہ سے، کہ عربی زبان جو پوری دنیا میں پھیلی ہے اور جو پھیلیں گی، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو جو اسلامک جو زبان ہے وہ عربی ہے. لہذا قرآن کریم کی وجہ سے پوری دنیا میں عربی زبان پھیل رہی ہے. اور عربی زبان جو ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے، کہ قریب جو ہے کئی جو ہے ممالک میں ان کی سیکنڈ لینگویج یا تھرڈ لینگویج جو ہے عربی ہوتی ہے. کئی کنٹریز میں تو فرسٹ لینگویج عربک ہے. یہ ٹیکنالوجی ہر چیز کو جو ہے سماوی ہے. ہم جو ہے تھوڑی بات لینگویج کے بارے میں کہ لینگویج سیکھنا کتنا ضروری ہے. اگر ہم لینگویج سیکھیں گے تو ہم کو ہر دنیا کا کلچر، تہذیب، اگر ہم عربی زبان سیکھیں گے تو ہم کو قرآن کریم سمجھ میں آئیں گے، حدیث شریف سمجھ میں آئیں گی، تاریخ ہم کو سمجھ میں آئیں گی، اور اسلامک جتنے بھی قصے وغیرہ جو گزرے ساری کے ساری باتیں ہم کو جو ہے سمجھ میں جو ہے آئیں گی. غرض کے اس کے بارے میں یعنی عربی لٹریچر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ یہ بات وہ بات ساری چیزوں کو سمجھ کر
اپنے اون انگلش میں جیسا بھی آ سکتا، اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس آپ زبان کی اہمیت لکھی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے عربی سیکھنے کرنے سے۔ پھر دوسری بات ہے کہ قرآن کریم کی اہمیت لکھی ہے، قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہم کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، ہم کو قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جو ہے اہمیت، زبان کی جو ہے اہمیت، اور اس ٹائم میں جو قرآن کریم جو جمع کیا گیا، اب ہم کو قرآن کریم پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی جو ویڈیو میں آپ کو جو بیان کی جو بتلایا جاتا ہے وہ آپ سنیے اور سمجھیے، اور آپ اپنے طریقے سے آپ جیسا بھی سمجھ سکتے سمجھے ہیں، اور دوسرے بھی جو ویڈیوز وغیرہ جو آپ دیکھیے اگر ممکن ہے تو آپ اپنے انداز سے سمجھیے اور دوستوں سے ڈسکس کیجیے کہ کوئی دوست آپ کو جس طرح سے سمجھا رہا ہے آپ سمجھ جا کر اپنے الفاظ میں آپ ڈیٹیل جیسا بھی ہوتا ہے، اگر یہ 15 مارکس میں اگر ایگزام میں آ رہا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ لائن چھوڑ کر منیمم کم سے کم جو ہے 3 پیج کور کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ڈگری ہے جتنا زیادہ آپ ایکسپلین کریں گے اتنے زیادہ جو ہے آپ کو جو ہے مارکس ملیں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر کا یہ پہلا سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ قدر، کہ ایگزام میں اس سورہ کے بارے میں ہم کو سمری جو لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے لائن دیے جاتے ہیں، ان کا ریفرنس اور ٹرانسلیشن جو لکھنا ہے۔ اس سورہ کے بارے میں مختصر اس کا ایکسپلینیشن اور اس سورہ کا ترجمہ اور مختصر ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اب اس کی جو ہے تفسیر، سورہ قدر مکیہ ہے اور وہ 5 آیت پر مشتمل ہے، اور تحقیقاً روایت کی گئی کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص نے جن کے لیے جنگی لباس پہنا اور اللہ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا۔ پس یہ سن کر صحابہ نے اس بات پر تعجب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے
تمنا کی اور دعا فرماتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں کم عمر والا اور عمل میں کم عمل والا بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور کہا کہ لیلۃ القدر آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے قرآن عظیم کے نزول کی ابتدا قدر والی رات میں کی، اور میں نے لیلۃ القدر کا نام اس اسم سے رکھا، اس کی عظمت اور اس کی قدر اور اس کے شرف کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ میں آسمانی دنیا کے بیت العزت میں نازل فرمایا، پھر قسط وار حسب صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کی شان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی منزلت اور عظمت کی میعاد حد کتنی ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر فضیلت اور بزرگی میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس شب قدر میں نیک عمل کرنا بہتر ہے ان 1000 مہینوں سے جن میں کہ لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں ہر اس کام کے لیے اور اس کے فیصلے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ بس لیلۃ القدر میں 1 سال کے یعنی اس میں ہونے والے اموات اور رزق کی فراہمی کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی وہ سلامتی سورج کے ڈوبنے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے۔ پس وہ رات سلامتی والی ہے ہر آفت اور ہر برائی سے، اور وہ اس کی خیر کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ پس شیطان اس رات میں کوئی بھی برا اور تکلیف دینے والا کام نہیں کر سکتا ہے، اور لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، خاص کر ان 10 دنوں کی طاق راتوں میں۔ یہ مختصر شب قدر کی سمری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ یہ سورہ زلزال ہے، اس کا مختصر ترجمہ و تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ
تھر تھرائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران و ششدر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کی زبان کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف گروے بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ یہ سورہ زلزال کا ترجمہ ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، اور وہ ان مکی صورتوں کے مشابہ ہے جس میں قیامت کے دن کی سختیاں اور ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ اور زمین سختی کے ساتھ شدید حرکت کرے گی اور بہت زیادہ تھر تھرائے گی، اور ایسی حرکت کرے گی جو اس زمین پر رہنے والوں کے دلوں کو خوف زدہ کر دے گی، اور زمین تمام خزانوں اور مردوں کو باہر نکال دے گی۔ اور انسان کہے گا کون سی چیز اس کو حرکت دے رہی ہے، اور کیوں زمین اتنی شدت سے تھر تھرا رہی ہے۔ وہ انسان اس شدید کیفیت اور سخت زلزلے کو دیکھ کر تعجب میں کہتا ہے۔ اور قیامت کے دن زمین بیان کرے گی اور اس پر کیے گئے ہر اچھے اور برے کام کی خبر دے گی، اور ہر اس انسان کے اعمال کے متعلق گواہی دے گی جو اس کی پشت پر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر اللہ کے بندہ و بندی کے ان اعمال کے متعلق گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پشت پر کیا، یعنی اس کے اوپر جو کیا۔ وہ کہے گی اس دن کا عمل ایسا ایسا تھا، پس یہ اس کی خبریں ہوگی، یعنی اس کا خبر دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ وہ ہر کی ہوئی چیز کو بیان کرے۔ پس وہ گنہگار کی شکایت کرے گی اور اس کے خلاف گواہی دے گی، اور اطاعت گزار کا شکریہ ادا کرے گی اور اس کی تعریف کرے گی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تاکہ ان کے اعمال دکھائی جائیں اور وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا پا سکے۔ یعنی جو کوئی مٹی کے ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں پا لے گا اور اپنی جزا حاصل کر لے گا۔ یعنی جو کوئی مٹی کے ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو اسی طرح پائے گا اور اپنی سزا حاصل کرے گا۔ یہ مختصر سورہ زلزال کی جو ہے سمری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر کا سیکنڈ سیمسٹر ہے یہ۔ اس میں ایک لیسن ہے المعرض الصناعی، صنعتی نمائش، انڈسٹریل ایگزیبیشن۔ اس کی مختصر جو ہے سمری کچھ اس طرح سے ہیں۔ میں شام 6 بجے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ شہر حیدرآباد کی صنعتی نمائش کو گیا۔ ہم کار کے ذریعے نمائش کو پہنچے
ہم نے پارکنگ میں کار پارک کی اور ہم ٹکٹ خریدے اور ہم گاندھی بھون کی گیٹ سے نمائش میں داخل ہوئے۔ اے بچوں، نمائش میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم اس کی نشاط اور وجود کے بارے میں کچھ جان لیں تاکہ ہم اس کے مقاصد کو سمجھیں اور اس کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ یہ نمائش تجارت کے فروغ اور نئے پروڈکٹ اور نئے سامان اور چیزوں کی ترویج کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی وجہ سے حکومت نے ہر ریاست میں اپنی نمائشوں کے لیے میدان کے نام سے کشادہ زمین کا ایک حصہ مختص کیا ہے۔ اور یہ نمائش شہر حیدرآباد میں 1938 میں نظام میر عثمان علی خان کے زمانے میں باغ عامہ میں یعنی پبلک گارڈن میں دیسی چیزوں کو پیش کرنے کے لیے عثمانیہ یونیورسٹی کے فارغین کی ایک جماعت کی طرف سے شروع ہوئی۔ پھر وہ نمائش نامپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب نمائش میدان کی طرف منتقل ہوئی، اور نمائش سوکھے میوے یعنی ڈرائی فروٹ کو شامل کرتی ہے اور جموں و کشمیر کے ہاتھ کی کاریگری والے پیشوں کو شامل کرتی ہے۔ اتر پردیش اور مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش کے ہاتھ کے بنے ہوئے ملبوسات کو شامل کرتی ہے، اور الیکٹرانک سامان اور گھریلو اشیاء اور چھوٹے بچوں کے کھلونوں کو شامل کرتی ہے، جیسا کہ بعض دکانوں میں ایرانی قالینوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور نمائش کے 3 گیٹ ہیں۔ پہلا گاندھی بھون گیٹ، دوسرا اجنتا گیٹ، تیسرا گوشہ محل گیٹ۔ اسی طرح یہاں نمائش کی محفل میں اس کے قیام کے دوران کئی ثقافتی یعنی تہذیبی پروگرامز ہوتے ہیں، اور وہ پروگرامز جو کلاسیکل اور نیشنل اور شعری جلسوں اور محفلوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اسی طرح غزل اور کامیڈی شوز ہوتے ہیں۔ بس جب ہم نمائش میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک ایسا حیرت انگیز منظر دیکھا جس سے دل متاثر ہوتے ہیں۔ تمام دکانیں منظم اور پرسلیقے ہیں، اور مختلف الیکٹرانک لائٹس پورے علاقے کو منور کر رہے ہیں۔ یہ مناظر دل کو کھول رہے ہیں اور آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر رہے ہیں۔ یہ کپڑوں کی دکان ہے، اور جانمازوں کی دکان ہے، اور قالین اور کارپیٹ کی دکان ہے، اور وہ مطبخ کچن کے ساز و سامان کی دکان ہے، اور برتنوں، پلیٹوں، پیالیوں، چمچوں اور چاقوں کی دکان ہے، اور دوسری دکانیں کھلونوں کی ہیں، اور جھولوں کا سیکشن علاقہ ہے، اور سائیکل کا سیکشن ہے، اور غذائی فوڈ کا اسٹال ہے، جیسا کہ ہم نے بچوں کو دوڑتے اور نعرے لگاتے ہوئے دیکھا، اور ماں باپ اپنے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ وہ نہ کھو جائیں۔ ہم وہاں کپڑوں کی دکان میں داخل ہوئے اور کچھ کپڑے خریدے اور بچوں کے کھلونے خریدے، جیسا کہ ہم سوکھے میوے، ڈرائی فروٹ اور منقع اور کھجور وغیرہ کے مختلف اسٹالز میں داخل ہوئے اور مختلف ساز و سامانوں کا مشاہدہ کیا۔ اور وہاں کھانے کی چیزیں بھی تھیں، چنانچہ ہم بعض تلی ہوئی فرائی چیز کھائیں۔ پھر ہم ایک ایسے سیکشن کی طرف متوجہ ہوئے جہاں الیکٹرانک سامان اور سسٹم پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ پھر ہم نے ثقافتی پروگرام کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے شعر و شاعری اور غزل کے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم ان سے لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے تمام سیکشن کا مشاہدہ کیا، اور یہ سب کی سب چیزیں پورے شوق و ذوق سے ہم نے دیکھا، اور سیر و تفریح میں ہم نے طویل وقت گزارا۔ پس ہم خوشی گھر لوٹے۔ یہ بالکل مختصر انڈسٹریل ایگزیبیشن کی سمری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر، دا 7th نظام میر عثمان علی خان۔ اس کی مختصر سمری کچھ اس طرح سے ہے۔ شہر حیدرآباد ایک مشہور شہر ہے جو اپنی ثقافتی اور تہذیب سے اور آثار قدیمہ جیسے چار مینار، قلعہ گولکنڈہ، سالار جنگ میوزیم، چومحلہ پیلیس، مکہ مسجد، گنبدان قطب شاہی، عثمانیہ یونیورسٹی اور دائرۃ المعارف العثمانیہ وغیرہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ 2 شاہی خاندان قطب شاہی اور آصف جاہی حیدرآباد پر 4 صدیوں تک حکومت کی۔ پہلی اور دوسری صدی میں تخت حکومت پر
قطب شاہی خاندان کے بادشاہ براجمان یعنی تخت نشین رہے، اور تیسری و چوتھی صدی میں آصف جاہی خاندان کے وہ بادشاہ اس پر حکومت کیے جنہوں نے اس شہر کی ترقی میں نمایاں رول ادا کیا، اور ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں سلطان العلوم میر عثمان علی خان نظام صابر ہیں، جو آخری عہد میں گزر چکے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے شہر کو اور بندوں کو یکساں آباد کیا۔ لہٰذا انہوں نے ایک طرف لوگوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، پس انہوں نے عمارتیں بنائیں اور عدالتیں اور پوسٹ کی سہولتیں اور کمیونیکیشن سسٹم قائم کیا، اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے مکان بنایا۔ بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے دور کے اہم یادگار ناموں میں سے چند حسب ذیل ہیں: عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ، عثمانیہ دواخانہ، چار مینار دواخانہ۔ اور دوسری طرف انہوں نے تعلیمی ادارے کا قیام عمل میں لایا، اور اس شہر حیدرآباد کو انہوں نے عمدہ چیزوں کے باغات اور میوزیم اور پریس سے معمور کر دیا۔ پوری دنیا ان کی عالمی خدمات سے حیرت زدہ ہو گئی، یہاں تک کہ شہر بغداد اس شہر حیدرآباد پر رشک کرنے لگا، پس علوم عام ہو گئے اور پیشے پھیل گئے، اور جیسا کہ ترجمہ اور تصنیف اور تالیف کے نادر عالمی اداروں کے قیام کا اہتمام کیا گیا۔ یہ بات جان لینا چاہیے کہ بادشاہ خود بھی اہل علم و فضل میں سے تھے، اور وہ بڑے عالم اور عظیم شاعر تھے، پس وہ بڑے بڑے علماء کے پاس علم و ادب حاصل کیے۔ ان کا دور دینی سخاوت اور اجتماعی امن کی وجہ سے ممتاز ہوا۔ مسلمان ان کے دور میں علم و ادب اور جانکاری اور معرفت کی طرف راغب ہوئے۔ چنانچہ مسلمان معارف و اسرار حاصل کرنے کی جانب اپنی توجہ کو مبذول کیے، یہاں تک کہ شہر حیدرآباد اس وقت علمی مرکز یعنی سینٹر بن گیا۔ پس ان کے دور اور زمانے میں بڑے بڑے علماء، معزز فضلاء اور شعر اور مترجمین اور مؤلفین اور ہر علم و فن کے ماہرین پیدا ہوئے، اور دنیا کے کونے کونے سے علم دوست اصحاب نے شہر حیدرآباد کا ارادہ کیا۔ نئے اور پرانے علوم و فنون کی تعلیم کے لیے اور ترجمہ اور تصنیف و تالیف کے لیے بادشاہ اور علماء نے مدارس اور تعلیمی ادارے اور جامعات کے قیام کے سلسلے میں اپنی کاوشوں کو مبذول کیا۔ لہٰذا سلطان العلوم کے دور میں شہر حیدرآباد علمی مرکز بن گیا تھا، جس کی نرم زمین اور سلاخ علاقہ یعنی ہر جگہ سے لوگ آتے تھے۔ ان کے علمی خدمات اور علمی کارناموں میں سے دائرۃ المعارف العثمانیہ، سالار جنگ میوزیم، کتب خانہ آصفیہ، عثمانیہ یونیورسٹی، ترجمہ تالیف کا ادارہ اور میڈیکل کالج کا قیام ہے۔ علمی میدان میں ان کے خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو سلطان العلوم کا لقب دیا گیا۔ جیسا کہ انہوں نے تعلیمی ادارے اور کئی یونیورسٹیوں کی جانب دست تعاون کو دراز فرمایا، ان میں سے علی گڑھ یونیورسٹی ہندی، بنارس یونیورسٹی، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مدرسہ سہولتیہ مکرمہ، مدرسہ معینہ اجمیر شریف، دہلی کا مدرسہ فتح پور سکری، مدرسہ رامپور، مدرسہ ادے پور، مدرسہ حفاظ خلد آباد اورنگ آباد ہے۔ شہر حیدرآباد ان کے زمانے میں تمام میدانوں میں اپنی عظمت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ سنو وہ نظام الملک آصف جاہ صاحب میر عثمان علی خان، جو 1303 ہجری مطابق 1886 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1389 ہجری مطابق 1967 عیسوی میں انتقال کیے، اور شہر حیدرآباد جسے وسیع شہر پر سن 1329 ہجری مطابق 1911 عیسوی سے سن 1368 ہجری مطابق 1948 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ یہ مختصر نظام میر عثمان علی خان کے بارے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر میں جو گرامر کے جو کوشچنس آتے ہیں، کوشچن میں المرکب المفید، جملے اسمیہ، سینٹنس کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور ایک فریز، تو ایگزام میں آپ کس طرح سے جو لکھ سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک چوائس ہے جو آسان آپ کو جو ہے آ سکتا ہے۔
लाइन छोड़कर पहले एग्जाम्पल, फिर डिफिनेशन, फिर डिफिनेशन, फिर एग्जाम्पल लिखने में जिस तरह से यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है वैसा लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जैसा आप समझ जा रहे हैं तफसील से सारे के सारे ओन वर्ड्स इंग्लिश में जो है आपको जो लिखना है कि सिर्फ एक सेंटेंस है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके जो नामा हैं, गर्ज के आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा आप जो है पेपर लिख सकते हैं। अब इसमें जो है ग्रामर की जो बातें क्या हैं, एक है अरबी में कहेंगे इसे जुमला, सेंटेंस। सेंटेंस का जो है डिफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इन अरबिक इट इज़ कॉल्ड जुमला। Sentence has two parts. First part is called subject and second part is called predicate. पहले हिस्से को हम सब्जेक्ट कहेंगे और दूसरे को हम प्रीडिकेट, ये इंग्लिश ज़ुबान में जो हम कहते हैं। अब रही बात अरबी में, इन अरबिक फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड मुब्तदा। पहला जो अल किताब जदीदुन में पहला जो लफ्ज़ है वो मुब्तदा है और दूसरा जो है ख़बर है। इन अरबिक फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड मुब्तदा एंड सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड ख़बर। जनरली फर्स्ट पार्ट कम्स विद अलिफ लाम। तो सेंटेंस अरबी में होता क्या है, जैसे अल किताबो, अल बैतो, पहला लफ्ज़ को हम अलिफ लाम लगाते हैं आम तौर पर, और दूसरा लफ्ज़ है बगैर अलिफ लाम क्या होता है, सगीरुन, कबीरुन। जनरली फर्स्ट पार्ट कम्स विथ अलिफ लाम एंड सेकंड पार्ट कम्स विदाउट अलिफ लाम। इफ़ द मुब्तदा इज़ मेल द खबर आल्सो विल बी मेल। तो अरबी में एक रूल्स है कि अगर पहला पार्ट अगर मेल है तो दूसरा पार्ट भी मेल होगा। इफ़ द मुब्तदा इज़ फीमेल द खबर आल्सो विल बी फीमेल। अगर पहला पार्ट फीमेल है, जैसे अल मदरसतु बईदतुन, पहला पार्ट फीमेल है तो दूसरे को हम फीमेल बनाने के लिए गोलता बढ़ाएंगे कि स्कूल दूर हैं। इफ़ द मुब्तदा इज़ सिंगुलर द खबर आल्सो विल बी सिंगुलर। मुब्तदा अगर वाहिद है, सिंगुलर है, तो ख़बर भी जो है सिंगुलर होगी। इफ़ द मुब्तदा इज़ डुएल द खबर आल्सो विल बी डुएल। डुएल के माने दो, अगर पहले वर्ड में जो दो किताबें, दो लड़के, दो किताबें हैं तो पहला का डुएल है तो दूसरा वर्ड भी जो है अरबी के लिहाज से डुएल होगा। इफ़ द मुब्तदा इज़ प्लोरल द खबर आल्सो विल बी प्लोरल। अगर पहला वर्ड प्लोरल है, जैसे कि बॉयज़, अतुल्लाबो, अल मुस्लिमोना, तो पहला वर्ड प्लोरल होने की सूरत में उसकी खबर जो सेकंड पार्ट भी है वो भी जो है प्लोरल होगी। अब ये सेंटेंस के जो है किस्में बतला रहे कि भाई अगर अरबिक में है कितने किस्में सेंटेंस के, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के जो है दो किस्में हैं, अल जुमलतु अल इस्मिया, जुमले इस्मिया, अल जुमलतु अल फेलिया, अल जुमलतुल फेलिया, अल जुमलतुल इस्मिया। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल सेंटेंस। अब जुमले इस्मिया जो अरबिक में हम जो नाम बोल रहे हैं, आखिर इसको इंग्लिश में क्या नाम दे बोलते हैं, इसको हम जो है नॉमिनल सेंटेंस, मतलब एक सिर्फ सेंटेंस जो है कहते हैं। अल जुमले तो फेलिया, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड वर्बल सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है, कतबल वलदू, के लड़का लिखा, कतबा, पहले यहाँ पे जो है हम वर्ब जो इस्तेमाल कर रहे हैं। देर आर थ्री पार्ट्स इन जुमले फेलिया। अगर जुमले फेलिया है, वर्बल सेंटेंस है, तो उसके जो है तीन जो है पार्ट्स होते हैं। फेल के माने क्या है, इट इज़ कॉल्ड इन अरबिक वर्ब। अरबी इंग्लिश में वर्ब जो है उसको अरबी में हम फेल कहेंगे। फ़ाइल, इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर फ़ाइल है तो उसको हम जो है सब्जेक्ट कहेंगे। मफ़ूल, इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। मफ़ूल को हम जो है ऑब्जेक्ट जो है कहेंगे। अब जुमले इस्मिया की ये एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम में इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी नहीं है, ये सब सीखने के लिए हैं। अगर 5 मार्क्स में एग्ज़ाम्पल्स जो कह रहे हैं तो आपको जैसा समझ में दे सकते हैं। अरबी में सेंटेंसेस लिखने के बाद उसका इंग्लिश में कंपलसरी ट्रांसलेशन करो, बल्कि इस तरीके से ग्रामर में नहीं आता। जैसा आपको अगर आ रहा है, हाँ एक सेंटेंस आसान है, आप आसानी के साथ उसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर लीजिए। यहाँ पर जो सीखने के लिए आपको जो ये बतलाया जा रहा है, और जैसा आप समझ गए, जैसा आपको आ गया, आप बिल्कुल वैसा जो आप लिख सकते हैं। यहाँ चंद एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं अरबिक में भी और इंग्लिश में भी। अल उस्ताज़ु शफ़ीक़ुन, द टीचर इज़ काइंड, उस्ताद जो है मेहरबान है। अत्तामुल अज़ीज़ुन, खाना मज़ेदार है। द फूड इज़ टेस्टी। अल मस्जिद क़रीबुन, मस्जिद क़रीब है। द मस्जिद इज़ नियर। अल बैंक मफ्तूहुन, बैंक खुला हुआ है। द बैंक इज़ ओपन। अल मलाबु वासिउन, प्ले ग्राउंड वसी है। द प्ले ग्राउंड इज़ वाइड। अल वलदु कातिबुन, लड़का क्लर्क है। द बॉय इज़ ए क्लर्क। अल क़लमु जदीदुन, पेन नया है। द पेन इज़ न्यू। अत्तालिबु ज़कीयुन,
طالب علم ہوشیار ہے. دا اسٹوڈنٹ از انٹیلیجنٹ. الولد مجتہد, لڑکا محنتی ہے. دا بوائے از ہارڈ ورکنگ. الجملۃ الاسمیہ, اگر جملے اسمیہ جیسا کہ پہلا ورڈ میل ہے تو دوسرا بھی میل, پہلا فیمیل ہے تو دوسرا بھی فیمیل, تو فیمیل کے جو ہے ایگزامپلس کے خالی آخر میں گولتا بڑھانا ہے. فار ایگزامپل الاستاذۃ شفیقۃ, دا ٹیچر از کائنڈ, ٹیچر مہربان ہے. المدرسۃ قریبۃ, اسکول قریب ہے. دا اسکول از نیئر. النافذۃ مفتوحۃ, کھڑکی کھلی ہوئی ہے. دا ونڈو از اوپن. الشریکۃ مغلقۃ, کمپنی بند ہے. دا کمپنی از کلوز. السیارۃ غالیۃ, کار جو ہے قیمتی ہے. دا کار از کاسٹلی. الکلیۃ صغیرۃ, کالج چھوٹا ہے. دا کالج از اسمال. الجامعۃ کبیرۃ, یونیورسٹی بڑی ہے. دا یونیورسٹی از بگ. البنت مجتہدۃ, دا گرل از ہارڈ ورکنگ, لڑکی محنتی ہے. المرأۃ کاتبۃ, دا وومین از اے کلرک. المدرسۃ قاریۃ, دا ٹیچر از اے ریڈر. الجملۃ الفعلیہ, وربل سینٹینس. اب یہ اس کے جو ورب کے جو ہے چند سینٹینس ہیں. تذهب المدیرۃ الی الشریکۃ, دا مینیجر گوز ٹو دا کمپنی. ذهب المہندسۃ بالسیارۃ, دا انجینئر وینٹ بائی دا کار. فتحت الخادمۃ الکلیۃ, دا میڈ اوپن دا کالج. دخلت المدیرۃ الجامعۃ, دا پرنسپل انٹر دا یونیورسٹی. تأخذ الخادمۃ المفاتیح, دا میڈ ٹیکس دا کی. ترجمۃ الباحثۃ سورۃ البقرۃ, دا ریسرچ اسکالر ٹرانسلیٹڈ سورۃ البقرہ. طبقت المرأۃ الطعام, دا وومن cook the food. تشرب طالبۃ سورۃ الکوثر, دا اسٹوڈنٹ ایکسپلینس سورۃ الکوثر. شریبت المہندسات عصیرا, دا انجینئرس ڈرانک جوس. حفیظ تو سورۃ التین, I memorize سورۃ التین. الجملۃ الفعلیۃ, وربل سینٹینس میل. دخل الاستاذ الفصل, دا ٹیچر entered the class. اکل الولد الطعام, دا boy ate the food. دخل الامام المسجد, دا امام entered in the مسجد. یرسل البنک کشف الحسابات, دا بینک سینڈس اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ. یلعب الاولاد بالکرۃ, دا بوائز آر پلینگ with the ball. یجلس الولد علی المقعد, دا boy sits on the bench. شرب العامل الماء, دا لیبر drank the water. كتب الاستاذ الدرس, دا teacher wrote the lesson. لعبنا بكرة القدم, we played with the football. صلینا فی المسجد, وی پریڈ ان جامع مسجد. یہاں تک جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کے بارے میں ہیں. یہ اتنے ایگزامپلز دیے جا رہے ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہے. اب رہی بات جس طریقے سے اتنے زیادہ کیوں ایگزامپل دیے گئے, سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے ہیں. اور آپ لوگ جس طرح سے آپ کے لیے آسان ہوگا, آپ اس طریقے سے وہ جملے, وہ سینٹینسز آپ لکھ سکتے ہیں. چلیے گرامر کا جو ہے دوسرا حصہ, دوسرا جو ہے پارٹ جو ہے کہ اس میں جو ہے, اس میں بھی ہم کو دو قسم کے جو ہے گرامر کے پارٹس ملیں گے. ایک ایڈجیکٹیول فریز اور دوسرا جو ہے پوزیسیول فریز. تو بالکل اس کے زیادہ سے زیادہ ایگزامپل دی جا رہے ہیں اور اس کا ایکسپلیشن دیا جا رہا ہے. اب اس کو آپ جس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ویسا سمجھیے اور ویسا لکھ سکتے ہیں. چلیے یہاں پر کیا ہے, المرکب التوصیفی, یہ عربی کا نام ہے. صفت, نون کے بعد کیا ہے, ایڈجیکٹیو. کہ ایڈجیکٹیو ڈسکرائبس اباؤٹ ناؤن, کہ صفت کے جو ہے بارے میں یہاں پر ہے. ایڈجیکٹیو فریز, کہ یہ کمپلیٹ جو ہے سینٹنس نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے ایک فریز ہے. اب اس کے بارے میں کس طریقے سے ہم ڈیفینیشن وغیرہ لکھ سکتے ہیں. گروپ آف ورڈس which does not give complete meaning, it is called مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے کہ جو پورے کمپلیٹ جو ہے میننگ جو ہے نہیں دیتا. تو یہ کیسا ہوتا ہے عربی میں, جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے. فرسٹ پارٹ از کال موصوف, جیسے کہ الکتاب الجدید. الکتاب الجدید, کتاب جو پہلا جو ورڈ ہے اس ورڈ کو گرامر کے نام میں کہیں گے ہم موصوف. اینڈ سیکنڈ پارٹ از کال صفت. سیکنڈ پارٹ کو کیا کہیں گے ہم, الکتاب الجدید. الجدید جو بول تو اس کو ہم کہیں گے صفت. بوتھ پارٹس ول بی سیم ان آل ریسپیکٹ. دونوں بھی الکتاب الجدید, یہاں پر پورا ڈیٹیل ہے کہ ہر لحاظ سے دونوں برابر ہوں گے. کس لحاظ سے برابر ہوں گے, دیکھیے
If the first part is male, the second part also will be male. اگر پہلا ورڈ اگر میل ہے تو دوسرا ورڈ بھی میل ہوگا. جیسے کہ الکتابوں کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو میل ورڈ ہے. سیکنڈ, if the first part is female, the second part also will be female. جیسے کہ المدرسۃ البعیدۃ, کہ اگر پہلا پارٹ فیمیل ہے تو دوسرا پارٹ بھی جو ہے فیمیل ہوگا. If the first part is singular, the second part also will be singular. جیسے الکتاب بول رہے ہیں یہاں پہ, الکتب نہیں بول رہے. پہلا ورڈ اگر جو ہے سنگولر ہے تو سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے سنگولر ہوگا. If the first part is dual, the second part also will be dual. اگر پہلا ورڈ موصوف جو ہے, اگر پہلا ڈویل یعنی دو کتابیں کہہ رہے ہیں, دو آدمیاں کہہ رہے ہیں, تو سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے ڈویل ہوگا. If the first part is plural, the second part also will be plural. اگر پہلا حصہ اگر پلورل ہے, جمع ہے, تو سیکنڈ پارٹ بھی جو ہے پلورل جمع ہوگی. If the first part is with alif lam, the second part also will be with alif lam. اب پہلا ورڈ کو اگر الف لام ہے تو دوسرے کو بھی جو ہے ہم الف لام جو ہے دیں گے ہم. If the first part is without alif lam, the second part also will be without alif lam. اگر پہلے ورڈ کو ہم الف لام نہیں دے رہے ہیں تو دوسرے ورڈ کو بھی جو ہے بغیر الف لام کو جو ہم دیں گے. If first part does not یہاں تک یہ جو ہے موصوف اور صفت کے جو ہے بارے میں ہے. ایڈجیکٹیول فریز کی جو ہے ابھی ایگزامپلس ہے. المرکب اور توصیفی, بیتن جدیدن, اے نیو ہاؤس, طالبن ذکیون, این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, تاجرن غنیون, اے ریچ مرچنٹ, طائرن صغیرن, اے اسمال برڈ, عالم کبیرن, اے بگ اسکالر, ساعتن جدیدتن, اے نیو واچ, حدیقتن کبیرتن, اے big garden, فاکہۃ لذیذۃ, a tasty fruit, لغۃ جمیلۃ, a beautiful language, سیارۃ قدیمۃ, an old car. ایڈجیکٹیول فریز مرکب توصیفی, اوپر ہم بغیر الف لام کے ایگزامپل جیسے کہ پہلے پارٹ کو بھی الف لام نہیں ہے تو دوسرے کو بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم سیم ورڈ لے رہے ہیں مگر پہلے کو جو ہے ہم الف لام دے رہے ہیں. البیت الجدید, the new house, الطالب الذکی, the intelligent student, التاجر الغنی, the rich merchant, الطائر الصغیر, the small bird, العالم الکبیر, the big scholar, الساعۃ الجدیدۃ, the new watch, الحدیقۃ الکبیرۃ, the big garden, الفاکہۃ اللذیذۃ, the tasty fruit, اللغۃ الجمیلۃ, the beautiful language, السیارۃ القدیمۃ, the old car. یہاں سے دوسری چیز, سینٹینس ہیز ٹو کائنڈس. دوسری جو ہے قسم کیا ہے, المرکب التام, المرکب الناقص. المرکب الناقص ہیز ٹو کائنڈس, المرکب الاضافی, المرکب التوصیفی. المرکب الاضافی, in English it is called possessive phrase. Group of words which does not give complete meaning, it is called phrase. کہ پورے میننگ اگر جو نہیں دے رہا ہے تو عربی میں اسے ہم فریز کہیں گے, اسے ہم مرکب کہیں گے. انگلش میں ہم اس کو جو ہے فریز کہتے ہیں. دیر آر ٹو پارٹس ان مرکب اضافی. مرکب اضافی کے جو ہے دو حصے ہوتے ہیں, دو جو ہے پارٹ جو ہے ہوتے ہیں مرکب جو ہے اضافی کے. کس طرح سے ہوتا ہے؟ فرسٹ پارٹ ڈز ناٹ ٹیک الف لام اینڈ تنوین. پہلے پارٹ کو جو ہے الف لام نہیں آئیں گا اور اس کو تنوین نہیں آئیں گی. سیکنڈ پارٹ آلویز ول بی مجرور, یعنی ہمیشہ سیکنڈ پارٹ کو جو ہے زیر ہوگا. فرسٹ پارٹ از کالڈ مضاف, پہلے پارٹ کو ہم مضاف کہتے ہیں. اور اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از کالڈ مضاف الیہ, اور سیکنڈ پارٹ کو جو ہے ہم مضاف الیہ جو ہے کہتے ہیں. پوزیسیول فریز مرکب اضافی کے چند ایگزامپلس اس طرح سے, کتاب حامدین, حامز بک, کتاب المدرسی, دا ٹیچرز بک, طالب الجامعتی, دا یونیورسٹیز اسٹوڈنٹ, ساعۃ حامدین, حامز واچ, سوق النسائی, دا لیڈیز مارکیٹ, دین السلامی, دا ریلیجن آف پیس, تعلیم النبی, ٹیچنگ آف پروفٹ.
منظر الجامعتی دا ویو آف یونیورسٹی، کتاب الحکمہ دا بک آف افورزم، کلیت الآدابی آرٹس کالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر کا یہ عربی لٹریچر ہے۔ ہسٹری آف عربک لٹریچر، امپیکٹ آف دی قرآن آن عربک لٹریچر۔ عربی ادب پر قرآن کریم کے اثرات، کہ قرآن کریم کی وجہ سے عربی زبان پر کتنا اثر ہوا ہے، اس کے بارے میں مختصر ہم جانیں گے۔ مقدس قرآن کریم آخری وحی الہی جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، عربی ادب کا سب سے عظیم شاہکار ہے۔ اپنی لاجواب پیشکش، حسن ترتیب اور زبان و بیان کے اعتبار سے سب سے عظیم کلام ہے۔ اس کلام پاک کا نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ نہ وہ اسلوب نثر پر ہے اور نہ ہی وہ شعری اصولوں کے تابع، پھر بھی اس میں ایک ہلکی سی میٹھی نثر کا مزہ ہے اور سننے میں شعر و شاعری سے زیادہ لطف دیتا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ انسانیت کو قرآن کریم جیسا کلام عطا کیا گیا، اور اصطلاحات اور انوکھے طرز بیان سے معمور یہ کتاب تمام روئے زمین پر موجود انسانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ مثال کے طور پر چند اصطلاحات جیسے اسرا، قاب قوسین، سدرۃ المنتہا، کوثر، صوم، جنت الفردوس، شجرۃ الزقوم اور سعیر وغیرہ، اور پھر چند نام جیسے حنان، منان، جبار، قہار اور مہیمن وغیرہ، یہ تمام قرآن کریم کے ذریعے ہی متعارف کرائے گئے۔ قرآن کریم کا مقصد اصلی بندے کو خدا سے جوڑنا ہے۔ قرآن وحدت الہی کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، نبوت و رسالت کی ضرورت و اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور تمام بندوں کے اعمال کا احتساب کرتا ہے۔ قیامت کے دن پر یقین اور جزا و سزا کے یقین کو مستحکم کرتا ہے۔ عربی زبان میں مذکور ان تعلیمات کا ذخیرہ الفاظ زبان عربی کو ایک نئے حسن سے مزین کرتا ہے اور عربی ادب کو نئے الفاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ عربی ادب میں ایک نئی تبدیلی کے باوصف اور جاہلیت میں استعمال کیے جانے والے عام اور روزمرہ بولے جانے والے الفاظ کو ایک نئی معنویت کے ساتھ استعمال کر کے عربی زبان کو ایک نئے حسن کلام سے آشنا کراتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قاب قوسین کو لیجئے۔ یہ لفظ قدیم سے دو جنگجو گروپ یا آدمیوں کے درمیان فاصلے کو بتلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا تھا، مگر قرآن کریم نے اپنے دلکش پیرائے میں شب معراج کو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کے لیے استعمال کر کے ابدی بنا دیا۔ قرآن کریم نے عربی زبان کو بہت سی صرفی و نحوی تعبیرات سے واقف کرایا۔ مثال کے طور پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ما شاء اللہ اور ان شاء اللہ وغیرہ۔ جہاں تک عربی زبان کی بلاغت کی بات ہے، قرآن کریم نے چند خوبصورت تشبیہات و استعاراؤں سے عربی ادب کو متعارف کروایا جو آج بھی عربی نثر اور شعر میں استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چند ذیل آیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اور اس کے اجر و ثواب کو درخت کے خوشوں اور اس کی بالیوں اور اس میں موجود دانوں سے دی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے نکلتے ہیں اور پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے دگنا کر کے دیتا ہے، اور اللہ کشادگی کے ساتھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے الفاظ اور ان کے معنویت قرآن کے طرز ایجاز یعنی کم الفاظ میں بڑی بات بتلانے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح مندرجہ ذیل الفاظ کو ملاحظہ فرمائیے کہ 2 الفاظ میں ہی قدرت خداوندی کی شان و جلالت نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: الا لہ الخلق والامر۔ ترجمہ: سن لو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور دینا۔ اس مختصر سی آیت میں معانی و مطالب کی کثرت پائی جاتی ہے۔ عربی ادب میں قرآن کریم صرف ہدایت اور رہنمائی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ تا قیام قیامت تمام انسانیت کے لیے معجزات والی کتاب ہے۔ دیگر الفاظ میں قرآن ایک تحقیق کا دروازہ کھولنے والی اور ترقی کی راہیں ہموار کرنے والی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ ہٹایا، زمین اور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کو کھول دیا ہے، اور پھر سائنس کے کئی علوم جیسے علم البشر، علم الارض، علم طبعیات، علم کوكب وغیرہ ایجاد کیے۔ ان تمام علوم میں ترقی کی بنا پر دنیا کی ساری ترقی یافتہ زبانیں مالا مال ہو گئی۔ قرآن کریم ایک انوکھا اور جاذبیت والا کلام الہی ہے۔ وہ صرف ادبی معجزہ ہی نہیں بلکہ علوم جدید کا بھی سرچشمہ ہے۔ وہ منکرین کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کلام خواہ ایک آیت یا جملہ ہی کیوں نہ ہو بنا لائے۔ اللہ نے ساری دنیا کو چیلنج کر دیا، جن و انس سے، کہ اس جیسا کلام لے آئیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر انس و جن جمع ہو کر اس قرآن جیسا کلام لانا چاہیں تو پھر بھی وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ اس کام میں وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن کریم سابقہ امتوں اور انبیاء کے واقعات اور قصوں کو دلنشین اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ اس اسلوب میں ایجاز ہے جس نے عربی ادبا کو مختصر قصے لکھنے میں معاونت کی ہے، جن میں ایک مشہور ادیب توفیق الحکیم ہے جس نے مشہور قصہ اصحاب الکہف لکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن نے جاہلی دور کے مختلف قبائلی لہجوں کو متحد کر دیا اور ایک ایسا لب و لہجہ عطا کیا جو تمام کے پاس مقبول بن گیا۔ یہی وہ قرآنی اسلوب ہے جس نے عربوں کو ایک زبان بنا دیا اور ایک نئی تہذیب اور معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ مختصر امپیکٹ آف دی قرآن آن عربک لٹریچر کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر عربک لٹریچر، کمپلیشن آف دی ہولی قرآن، تدوین القرآن المجید، کہ قرآن مجید کو کیسا اکٹھا کیا گیا، کیسا جمع کیا گیا، کن کے دور میں قرآن کریم کو یکجا کیا گیا، ان کے بارے میں عربی لٹریچر مختصر کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 ایئرس کی مدت میں نازل کیا گیا۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کا سب سے عظیم کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے مبارک دور میں قرآن مجید کی تدوین کا کام مکمل کیا۔ سلسلہ وحی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے 3 ماہ قبل
مکمل ہو چکا تھا، اور یہ 10 ہجری کی بات ہے۔ اس وقت تک تمام قرآن تو نازل ہو چکا تھا، مگر تدوین و ترتیب کا کام باقی رہا۔ چونکہ قرآن کریم مکمل کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا تھا، اس میں 114 صورتیں، جن میں سے 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا 7ویں صدی عیسوی میں ہوئی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، اور 6666 آیتوں کے ساتھ نزول کی تکمیل 632 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ پہلا سورہ جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور سورہ فاتحہ کے نزول سے قبل سورہ مزمل، سورہ علق اور سورۃ المدثر نازل ہو چکے تھے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کے ذریعے وحی کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم کی آخری سورت سورۃ النصر ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وحی کی آخری آیت ہے۔ 17 صحابہ کرام کاتبان وحی کے مرتبے پر فائز تھے۔ 12 صحابہ کرام ہمہ وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتے۔ آپ جس وقت چاہے ان کے ذریعے وحی کو قلم بند فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھنا جانتے تھے، اور ہر وقت صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے باریاب ہوتے۔ فن کتابت دور رسالت مآب میں اس قدر ترقی حاصل نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں قرآن کریم اونٹ کی ہڈیوں، کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ اکثر صورتیں صحابہ کرام نے زبانی یاد کر لی تھی۔ وہ صحابہ کرام جو قرآن حفظ کیا کرتے تھے انہیں قراء کہا جاتا تھا۔ جنگ یمامہ میں کئی مسلمان شہید ہوئے، جس میں حفاظ صحابہ بھی شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 سال 3 مہینے منصب خلافت پر فائز رہے۔ بہت سے قبائل جو دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اسلام پر قائم تھے، شریعت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کرنے لگے اور مرتد ہو گئے۔ ان قبائل نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہتھیار ڈالنے کو مانا کہ وہ زکوٰۃ کو معاف فرما دے۔ اس طرح انہوں نے مرتد ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ پھر اچانک اطراف عرب کے کئی قبائل نے جزیرۃ العرب کے خلاف بغاوت کر دی۔ پھر فتنہ دعوی رسالت سامنے آیا۔ مشہور زمانے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ پھر ایک چیلنج کے طور پر اسود عنصا سامنے آیا۔ ان مختلف فتنوں سے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ یمامہ بھی تھی۔ اس جنگ نے تدوین قرآن کریم میں ایک اہم رول ادا کیا۔ وہ یوں کہ کئی قراء صحابہ اس جنگ میں شہید کر دیے گئے، جس کی بنا پر حفاظ کرام کی بے انتہا کمی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صیانت کلام پاک کو سختی سے محسوس کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ مختلف جگہوں میں موجود قرآن کی اجزاء کو یکجا کر کے ایک مکمل کتاب کی شکل دے دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ مگر پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بارہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدوین قرآن کریم کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر جمع قرآن کریم کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی گئی،
چونکہ آپ مکمل قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کر چکے تھے، پھر آپ کا شمار کاتبان وحی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمام حفاظ صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع فرمائیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں یکجا ہوئے، اور وہ یہ ہے: حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو زید، حضرت سامد، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سالم حذیفہ، حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس اجلاس میٹنگ کا اہم مقصد یہی تھا کہ جمع قرآن کریم کے کام کو آسان سے آسان تر کیسے بنایا جائے۔ باہمی تعاون کے ذریعے تدوین قرآن کریم کا کام مسجد نبوی سے شروع ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جس کسی کے پاس تحریری شکل میں قرآن کریم کے اجزاء موجود ہے وہ تدوین قرآن کمیٹی کے پاس جمع کروا دے، اور جس کسی کو قرآن کریم کے اجزاء یاد ہو وہ آ کر سنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسجد نبوی کے باب الداخلی پر تشریف فرما تھے اور تحریری شکل والے اجزاء جمع فرماتے، اور دو گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم سنا جاتا اور محفوظ کر لیا جاتا۔ سنا جانے والا کلام اگر مکتوبہ بھی کلام سے موافقت رکھتا تو قبول کر لیا جاتا، صرف یاد کیے ہوئے کلام کو مستند نہیں مانا گیا۔ ان تمام سخت شرائط کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید بالکل صحت و جامعیت کے ساتھ کتابی شکل میں مدون اور مرتب کیا جائے، جس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی یا تغیر نہ ہو۔ قرآن کریم کے مختلف اجزاء کو جمع کیا گیا اور بارہا اس کو دیگر مصادر سے چیک کیا گیا اور مستند ماننے کے لیے پوری موافقت کو مد نظر رکھا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم تحریری شکل میں کہیں بھی نہیں ملی، مگر بڑی کوشش کے بعد حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ تحریری شکل میں موجود تھی۔ اس آیت کی روایت حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ سے لی گئی۔ تدوین آیت کے لیے کم از کم 2 گواہ لازم تھے، لیکن حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی گواہ نہ تھے، مگر اس وقت حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت کام آ گئی، اور وہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم تاجر سے ایک معاہدہ فرمایا تھا، چنانچہ دونوں بعد وہ غیر مسلم تاجر اس معاہدے سے مکر گیا اور گواہ لانے کے لیے کہا۔ اتنے میں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی۔ بعد میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ اے ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ، اس وقت تو میں اور وہ شخص تنہا تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ کہا کہ بے ساختہ کہا کہ تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا کہ اے میرے آقا، آپ صدق و صفا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ ہم آپ پر بغیر کسی گواہی اور ثبوت کے تصدیق کرتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو خزیمہ، تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا جبکہ کوئی میری گواہی میں نہ تھا، اس لیے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے، اور اس طرح لقد جاءکم رسول والی آیت بغیر کسی گواہ کے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے سے قبول کر لی گئی۔ اسی طرح پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ والی آیت ملی۔ اس آیت کے بھی کوئی گواہ نہیں تھے، مگر پھر حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی پر وہ آیت مدون کی گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کو
ذو شہادتین کے لقب سے مشرف کیا گیا، یعنی دو گواہوں والے۔ مکمل قرآن کریم یکجا کیے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حفاظ اور جمیع صحابہ کو بلوایا اور ان کے سامنے سارا قرآن پڑھا گیا۔ تمام نے اس کے مسترد ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور کسی جانب سے کوئی اعتراض وارد نہ ہوا۔ بے انتہا احتیاط، منظم کتابت اور تمام صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے کے بعد اب اس کلام پاک کے سچے اور وحی کے مطابق ہونے میں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ مکمل کتاب کی شکل میں تدوین کردہ قرآن کریم کا نسخہ حضرت ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر یعنی بیٹی بھی تھی۔ وہ قرآن کریم کو المصحف الامام نام رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں مختلف قبائل عرب نے تلاوت قرآن کے مختلف لہجوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک نیا اثر نو تدوین کردہ نسخہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جو اسی المصحف الامام پر مشتمل ہو۔ اس فیصلے کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ کو یہ خبر دی کہ ملک عراق میں الگ الگ لہجوں میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر امت مسلمہ بھی یہود و نصارہ کی طرح منتشر ہو جائے گی، جنہوں نے وحی الہی میں تحریف اور بیجا اصلاحات کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ المصحف الامام کا ایک نسخہ ارسال کرے۔ پھر حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم اجمعین نے مل کر اثر نو تدوین کر کے ایک نسخہ جاری فرما دیا اور اس کا نام الامام رکھا اور حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھجوایا۔ اور نیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ قریش کے لہجے کو دوران تدوین ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ قرآن کریم قریش کے لہجے میں نازل ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں قرآن کریم کے معلم کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم کے نسخے حضرت عبداللہ بن صاحب کے ذریعے مکہ المکرمہ کو اور حضرت مغیرہ بن شہاب کے ذریعے ملک شام کو اور حضرت عبد الرحمن اسلمہ کے ذریعے کوفہ کو بھیجے گئے، جبکہ حضرت عامر بن قیس کے ذریعے بصرہ کے لیے نسخے بھیجے گئے۔ تمام نئے نسخے صحابہ کرام کی موجودگی میں تلاوت کیے گئے، تمام نے اس کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد لاکھوں نسخے تیار کیے گئے اور تقسیم کر دیے گئے۔ مذکورہ واقعات تدوین قرآن کریم کے سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے شروع ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اختتام کو پہنچا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخلصانہ اور انتھک کوششوں کا ثمرہ ہے کہ علم و معرفت کا سب سے بڑا ذخیرہ امت مسلمہ میں موجود ہے اور تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ یہ مختصر کمپلیشن یعنی تدوین القرآن کریم کے بارے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈگری فرسٹ ایئر سیکنڈ سیمسٹر، عربک لیکچر ہے۔ پوئٹری ان اسلامک پیریڈ۔ پوئٹری یعنی شاعری، یہ عربوں کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہتے ہیں۔ یہ عربوں کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذہانت دیے تھے۔ لہٰذا اب اسلامک دور میں شاعری کے بارے میں کیا ہے؟ اسلام کے دور میں کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو اس سے منع کیا گیا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ جتنے بھی شعراء ہیں وہ جھوٹ بات کو، من گھڑت بات کو اپنے اشعار میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلے اس آیت کے پیش نظر کہ سارے کے سارے شعراء ہیں اشعار کہنے سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن کہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اشعار سے روکنے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جھوٹ تھا اور اس میں من گھڑت باتیں تھی۔
لیکن بعد میں کہ وہ اشعار جس میں اخلاقی باتیں ہوں، جس میں اسلامی باتیں ہوں، جس میں جو ہے تہذیبی باتیں ہوں، تو فرمایا گیا الشعراء تلاميذ الرحمن، کہ شعراء تو جو ہے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہے کیا ہے یہ شاگرد، یہ جو ہے تلامذہ ہے، شاگرد ہے. لہٰذا اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ جھوٹ اور بالکل اس طریقے سے من گھڑت باتوں کا تذکرہ کرنا یہ منع ہے. البتہ وہ بات جو حق ہے اور درست ہے، اخلاقی باتیں، اسلامی باتیں، قرآن کریم کی عظمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اچھے اوصاف اور صفات کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کا جو ہے ہم کو جو کرنے کا جو اجازت ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیریڈ میں ایک جو ہے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا ان کی یہ بات ہے کہ ان کو ایک ممبر رکھا جاتا تھا، یہ اس ممبر پر چڑھتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حمد و ثنا بیان کرتے تھے، آپ کی عظمت، آپ کی بڑائی کو جو ہے بیان کرتے تھے. اور وہ باتیں جو کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، ان کے جو شعراء کرام ان کے اشعار میں جو بھی باتیں بولتے تھے، تو اس کو جو ہے یہ اسلامی شعراء جو ہے اس کو جو ہے رد کرتے اور ان کے جو جواب جو ہے یہ دیتے. لہٰذا جو ہے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے عربی میں جو مشہور جو شعر ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ عربی زبان کا جو ہے بہت ہی مشہور جو ہے یہ شعر ہے، کہ اس کا جو ہے مطلب و ترجمہ یہی ہے کہ آپ کے جیسا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا حسین و جمیل خوبصورت کسی دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور آپ کے جیسا حسین و جمیل خوبصورت دنیا کی کسی عورت نے اپنے بیٹے کو پیدا نہیں فرمایا. کہ یہ اتنی بہترین جو مثال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کوئی اور نہیں ہے. خلیقت مبرن، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جو ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی جو ہے نقص نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا آپ اپنے منشے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لہٰذا ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ان کو شاعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. جو بھی یہودی اور نصارہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بھی اگر بکواس بکتے ہیں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کے ذریعے سے ان لوگوں کا رد کرتے تھے اور اشعار جو سناتے تھے. لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ وہ باتیں جو حضور کی عظمت کا ہو اس کی اجازت ہے، قرآن کریم کی فضیلت اور برکت کا ذکر کرے اس کی اجازت ہے. وہ چیز جو جھوٹی اور فرضی ہے اس سے جو ہے ہم کو جو ہے روکا گیا. یہ بالکل مختصر پوئٹری ان اسلامک پیریڈ کے بارے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پارٹ اے میں 2 سیکشن جو پوچھے جاتے ہیں. عربی کے جو ورڈز دیے جاتے ہیں ان کو ہم کو انگلش میں لکھنا ہے، اور اسی طرح سے عربک میں سنگولر دیتے ہیں ان کا جو پلورل کرنا ہے. اس کی پریکٹس کے لیے تھوڑے یہاں پر جو ورڈز دیے گئے ان کو جو ہے دیکھ کر بار بار سن کر اور اس کو جو لکھنے پر آسانی ہو جاتی ہے. المفرد دی سنگولر اینڈ والجمع دا پلورل. سیارتن کار، سیاراتن کارز. تذکرتن ٹکٹ، تذاکر ٹکٹس. معرضن ایگزیمیشن، معارض ایگزیمیشنز. منتجن پروڈکٹ، منتجاتن پروڈکٹس. فاکہتن فروٹ، فواکہ فروٹس. حرفتن کرافٹ، حرفن کرافٹس. سجاجتن کارپیٹ، سجاجید کارپیٹس. اداتن انسٹرومنٹ، ادواتن انسٹرومنٹس. برنامج پروگرام، برامج پروگرامس. مصباح لیمپ اور لائٹ، مصابیح لیمپس اور لائٹس.
Darrajatun bicycle, darrajatun bicycles, mother, ummahatun mothers, abun father, abaun fathers, jihazun instrument, ajhizatun instruments, kubun cup, akwabun cups, sahanun dish or plate, suhunun dish or plates, mil'aqatun spoon, mala'iqu spoons, sikinun knife, sakakinu knives, atharun monument, atharun monuments, ahadun period, uhudun periods, madinatun city, mudunun cities, baladun country, biladun countries, abdun man, ibadun men, mahkamatun court, mahakimu courts, maslihatun service or administration, masalihu services or administrations, mabna building or structure, mabani buildings or structures, asrun period or epic, usurun periods, alimun scholar or expert, ulama'u scholars or experts, juhudun hard work, juhudun hard works, khidmatun service or work, khidmatun services or works, jamiatun university, jamiatun universities, madrasatun school, madarisu schools, mahadun institute or academy, maahidu institutes or academies, jabalun mountain, jibalun mountain, fannun art or technique, fununun arts or techniques. Al-azdadu opposite, al-ilmu knowledge, al-jahlu ignorance, amara to live long, construct, kharraba destroy or devastate, al-adna minimum or lowest, al-aqsa maximum or almost, juhdun hard work, kaslun laziness. Laylatun night, layali nights, shahrun month, shuhurun months, malakun angel, malaikatun angels, khabarun news, akhbarun news, amalun work, amalun works, zarratun wit smallest, zarratun wits, sayyaratun car, sayyaratun cars, tazkiratun ticket, tazakiru tickets, maarizun exhibition, maarizu exhibitions, muntajun product, muntajatun products, fakiyatun fruit, fawakiyu fruits, hirfatun craft, hirafun crafts, sajadatun carpet, sajajidu carpets, adatun instrument, adawatun instruments, barnamiju program, baramiju programs, misbahun light or lamp, masabihu lamps or lights, darajatun bicycle, darajatun bicycles, mother, ummahatun mothers, abun father, abaun fathers, jihazun instrument, ajhizatun instruments, kubun cup, akwabun cups, sahnun dish or plate, suhunun dishes or plate, milakatun spoon, malaiqu spoons, sikinu knife, sakakinu knives, atharun monument, atharun monuments, ahadun period, uhudun periods, madinatun city, mudunun cities, baladun country, biladun countries, abdun man, ibadun men, mahkamatun court, mahakimu courts, maslihatun service or administration, masalihu services, administrations, mabna building or structure, mabani building or structures, asrun period, usurun periods, alimun scholar or expert, ulama'u scholars or experts, juhudun hard work, juhudun hard works, khidmatun service or work, khidmatun services or work, jamiatun university, jamiatun universities, madrasatun school, madarisu schools, mahadun institute or academy, mahidu institutes or academies, jabalun mountain, jibalun mountains, fannun art or techniques, fununun arts or techniques. Opposite, bi'atu I sell, ishtaritu I buy or I purchase, ahdas produce, aqdam venture, al biladu the court or homeland,
Al-Qura, the village. Al-ilmu, knowledge. Al-jahlu, ignorance. Ammara, to live long. Construct. Kharraba, destroy. Al-adna, minimum or lowest. Al-aqsa, maximum, almost. Juhudun, hard work. Kaslun, laziness. Thank you.